برسو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن حکیم، خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف تا سورہ قوف 5 مکمل صورتیں شامل ہیں، اور سورہ ذاریات کا پہلا رکوع اس 26ویں پارے میں شامل ہے۔ تمام مکی صورتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ابھی کچھ ایک مکی صورت ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں بھی انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے۔ اس کا عنوان دیا گیا ہے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان۔ پہلا رکوع ہے سورہ احقاف کا، آیات 1 تا 10۔ روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے، یہ موضوع بھی اس رکوع میں اس مقام پر آیا ہے۔ بتایا گیا وسیع اور عریض کائنات کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا مشرکین پکار رہے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ مشرکین فرشتوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو جو پکار رہے ہیں، ان سے جو دعائیں کر رہے ہیں، قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ روز قیامت یہ ہستیاں، اللہ کے نیک بندے جن کو پکارا گیا یا جھوٹے اور معبود، یہ سب ان مشرکین کے دشمن ہو جائیں گے اور ان سے اعلان بیزاری کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آگاہ کر دے مشرکین کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے رسول نہیں ہیں، رسول پہلے بھی آتے رہے، اب آخری رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگ، جیسے کہ بعض اہل علم نے لکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور کچھ اور لوگ جو صالحین تھے، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے حوالے سے بھی یہاں پر ارشاد فرمایا گیا۔ اگلا رکوع ہے سورہ احقاف کا رکوع نمبر 2، آیات 11 تا 20۔ اچھا اور برا کردار، یہ اس مقام پر بات بیان کی گئی۔ ایک اہم نکتہ عطا کیا گیا کہ پختہ عمر شعور کی وہ 40 برس کی ہے۔ 40 برس کی عمر ایک انٹلیکچول میچیورٹی کی عمر ہوا کرتی ہے۔ قرآن اس مقام پر ذکر کرتا ہے اس سطح پر ایک بندہ جب پہنچتا ہے، اور وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار ہو، اس کی بڑی پیاری دعا یہاں پر ذکر کی گئی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر، اور میرے عمل میں اصلاح کا معاملہ فرما دو، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ جسے تو پسند کرے، اور میری اولاد کے معاملے میں میرے لیے بہتری کا معاملہ فرما دے، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یہ بڑی پیاری دعا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایسے نیک بندے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اس کی نیکیاں قبول فرماتے ہوئے گناہوں سے صرف نظر فرما دے گا۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو بڑا بد نصیب ہے، جو ماں باپ کا بہت ہی نافرمان ہے۔ اس کے ماں باپ تو نیک ہیں، جو اس کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن وہ سرے سے انکاری ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتا۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندگی دے گا، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا، لیکن ایک ایسا کردار جو اللہ کو فراموش کرے، آخرت کو فراموش کرے، کل اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر تیسرا رکوع سورہ احقاف کا، آیات 21 سے 26۔ قوم عاد کی بربادی کی داستان۔ احقاف کے علاقے میں قوم عاد آباد تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلایا اور عذاب کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیجی اور گاڑے بادل بھیجے۔ یہ قوم سمجھی کہ بارش برسے کہ ہم خوب خوشیاں منائیں گے، اسی میں ان کے لیے عذاب کا معاملہ تھا، اور اس آندھی نے ہر ایک شے کو اٹھا کر پٹخ دیا، اور اہل ایمان کے سوا ہر ایک اس کی زد میں آ گیا، اور ان کے شاندار محلات باقی رہے، باقی یہ لوگ نافرمان مٹا دیے گئے۔ چوتھا رکوع ہے سورہ احقاف کا، آیات 27 تا 35۔ حق کی دعوت جنات کی زبانی۔ بڑا عجیب و بڑا خوبصورت، بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن حکیم کا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کئی مشرک قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان کے خود ساختہ معبود ان کو بچا نہ سکے۔ یہ مشرکین مکہ یہ بھی عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حاجات کو پورا کرنے والا، کل اختیار رکھنے والا ہے۔ پھر ذکر ہے جنات کی جماعت کا جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی۔ حضور علیہ السلام طائف سے واپسی تھی، ایک مشہور رائے
رائے کے مطابق اور فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، جنات کی جماعت آ گئی۔ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں، توجہ سے سنا اور اسے قبول کیا اور ایمان بھی لے آئے۔ ایمان ہی نہیں لے آئے، اپنی قوم کی طرف لوٹے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی اور متنبع کیا جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ جنات ہیں، ایک مرتبہ قرآن سنا، ایمان ہی نہیں لے آئے، قرآن کے مبلغ بھی بن گئے۔ ہم تو شروع دن سے بچپن سے دنیا میں آئے، ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا، قرآن سے ایسا تعلق کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا مبلغ بنا دے، اس کا داعی بنا دے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حدیث شریف کے تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائیں۔ اللہ تعالی اس حدیث کا مجھے اور آپ کو مصداق بنائے۔ اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں 3 آ رہی ہے۔ سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی، اس میں قتال کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی۔ مؤمنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا بیان، پکے مومن، کھلے کافر اور بین رہنے والے منافقین کی روش اس صورت میں ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ رکو نمبر 1 ہے آیات 1 تا 11، 2 قومی نظریے کا بیان۔ سبحان اللہ، یہ اس کو عنوان دیا گیا، بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اصل تو 2 ہی نظریات ہیں، ایک ایمان کا اور ایک کفر کا، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کے انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہاں بتایا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے یہ کفر کر رہے ہیں۔ اب آخر رسول نبی اکرم علیہ السلام ہے، ان کو مانے بغیر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے میدان کے حوالے سے رہنمائی ہے۔ ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول بھی ہوا، سورہ محمد کا نزول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قتال کا مرحلہ شروع ہوا دور نبوی میں، تو اس کے تعلق سے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ حکم ہے کہ میدان جنگ میں خوب ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ جب اچھی طرح وہ شکست خوردہ ہو جائیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جاں بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، اور پھر فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہدایات قیدیوں کے بارے میں عطا کی گئی۔ بتایا گیا جو جام شہادت نوش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جنت میں انہیں مقام عطا فرمایا جائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہید کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں ہوتا، اسے جنت کی نعمتوں کے استفادے کا موقع فوراً مل جاتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے سورہ محمد کا، آیات 12 تا 19، جنت کے مشروبات۔ سبحان اللہ، ذکر ہے پہلے تو یہاں پر کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، یہ کافر ہیں جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جانور بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، انسان وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے جو با مقصد زندگی گزار رہا ہو۔ بتایا گیا کہ مؤمنین احکام شریعت کی پابندی اختیار کرتے ہیں تو دنیا کے اندر انہیں پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ آج جو ادھر پابند ہے کل وہ جنت میں آزاد ہوگا، جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا، جو چاہے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے باغات کا ذکر ہے جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ یہ 4 مشروبات کا ذکر ہے، صاف تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب، صاف شفاف شہد کی نہریں، مگر وہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ کافروں کا معاملہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا، استغفر اللہ، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ منافقین کے بارے میں بیان ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے؟ حق ان کے سامنے واضح ہے، زبان سے دعویٰ بھی کرتے مگر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے۔ بتا دیا کہ قیامت کوئی بہت دور نہیں، اس کی علامات تو سامنے آ چکی، اور خود سب سے بڑی علامت حضور علیہ السلام کا تشریف لے آنا ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک آپ ہی کی رسالت جاری رہے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورہ محمد، آیات 20 تا 28، انکار حدیث منافقانہ روش ہے۔ سرے سے سنت کا انکار کر دینا، اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنا، یہ تو منکرین سنت کا وتیرہ ہے۔ یہی منافقین کی روش تھی دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منافقین کہتے ہیں کہ کوئی واضح حکم آ جائے، قرآن حکیم میں کوئی واضح حکم آ جائے ہمارے لیے جنگ کرنے کا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام تمہیں حکم نہیں دے رہے، قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ جب جنگ کا حکم عطا ہوا تو منافقین کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ جس پر ایسے شخص کی طرح جس پر موت کے وقت نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہش تھی منافقین کی ان کو اقتدار مل جائے، واہ بھائی واہ، ابھی مال کی محبت کے تم رسیہ ہو، دنیا کی محبت کے غلام بنے ہوئے ہو، تمہیں اقتدار مل جائے۔ ہوس کے غلاموں کو اگر اقتدار مل جائے تو اقتدار کا بھی غلط استعمال کریں گے، فساد مچائیں گے اور لوگوں کی بربادی کا ہی سامان کریں گے۔ جبکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کو اقتدار عطا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین سے فساد کا خاتمہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو۔ تو ان منافقین کو تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کے ساتھ تم اقتدار
کردار مل جائے، یہ بالکل موضوع بات نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں تدبر کے ساتھ، تو ایمان کی حرارت ملے، ایمان کی آبیاری ہو تو نفاق ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے ہم قرآن حکیم پر غور و فکر کریں اور قرآن سے مزید استفادہ کریں۔ اللہ ہمارے ایمان میں مزید بڑھوتری قرآن کے ذریعے عطا فرمائے۔ اگلا رکوع چوتھا رکوع اور آخری رکوع سورہ محمد کا آیات 29 تا 38، دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کی راہ میں جان بھی پیش کرو اور مال بھی پیش کرو۔ ہاں اللہ سارے مال نہیں مانگتا، کچھ ہی مانگتا ہے، سارا مانگ لے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہ کرو، تم اللہ کے دین کے لیے جان و مال نہ کھپاؤ تو اللہ محتاج نہیں، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو تمہارے لیے سعادت ہے کہ تمہارے سامنے دین کے تقاضے آ رہے، تم آگے بڑھو اور جان و مال لگانے کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا معاملہ ہے، اگر آج کوئی قبول نہ کرے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماضی کا دور تھا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں کبھی مسلمانوں کی پٹائی ہوئی اور اس کے بعد انہی تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور ترکان عثمانی سے خلافت عثمانی اللہ تعالیٰ نے قائم کروا دی۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آج آپ کے میرے سامنے دین کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لبیک کہتے ہوئے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت، اوقات، اولاد اور وسائل کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ الفتح ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، مشہور واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام عمرے کے ارادے سے گئے، مشرکین نے روک دیا، پھر صلح کا معاملہ ہوا۔ بظاہر یہ دب کر صلح تھی لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ پہلا رکوع سورہ فتح کا آیات 1 تا 11، صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ ذکر ہے کہ مسلمانوں کو بظاہر دب کر صلح کرنی پڑی، بظاہر شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی تو کھلی فتح ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سینیریو بنا دیا، بھئی صلح اس سے کی جاتی جو کم سے کم برابر کا ہو، تو مشرکین نے مسلمانوں کو برابر کا تسلیم کر لیا، مشرکین نے مسلمانوں کے دین کو ایک علیحدہ دین تسلیم کر لیا۔ اگلے سال مسلمان عمرہ کریں گے تو مسلمانوں کی دینی حیثیت کو علیحدہ تشخص کے اعتبار سے انہوں نے تسلیم کر لیا، اور پھر مسلمانوں کو دعوت دین پیش کرنے کا موقع ملا، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی تھی، تو اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا تذکرہ، اور آپ پر بہت ساری اور بے شمار جو عنایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جد و جہد میں جو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آخری فتح تک ان کو لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا، ان کو تو روک دیا تھا عمرہ کرنے سے، سن 6 ہجری کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ گفت و شنید کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، ان کو روک لیا گیا اور ان کی شہادت کی افواہ معاذ اللہ پھیلا دی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت علی الموت لی ایک درخت کے نیچے، کہ صحابہ کرام یہ بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، لیکن بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ افواہ تھی، لیکن یہ بیعت تو لی گئی بیعت علی الموت، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ بتایا گیا یہ جو عہد کر رہا ہے، جو عہد کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ کے اجر پائے گا، اور اگر کوئی عہد کے پاسداری نہ کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ فتح کی آیات 11 تا 17۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ منافقین کا پول کھولا گیا۔ اس سفر میں جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، جس میں حضور عمرے کے ارادے سے گئے تھے، منافقین شامل ہی نہیں ہوئے۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر ہم بغیر ہتھیار عمرہ ادا کرنے جائیں گے تو مکے والے تو ہمیں ختم ہی کر ڈالیں گے۔ اس خوف سے کہ ان کو جان کا خوف پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے، منافقین گئے نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے معاملے کے بعد واپس تشریف لائے، ان لوگوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے، تو ہم گھروں میں مشغول تھے اور ہمارے لیے بڑی مشکلات تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے گھر میں موجودگی ان کے کام نہیں بنا سکتی، انہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ حقیقت یہ کہ ان کا برا گمان تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور معاذ اللہ انہوں نے جان چھڑانا چاہی تھی۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ حق و باطل کے معرکے سچتے ہیں، جان و مال لگانے کے تقاضے آتے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے، جیسے کہ منافقین کی نفاق کا رویہ اور ان کی روش جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، خیبر کی فتح کی طرف اشارہ، جو 7 ہجری میں فتح خیبر کا معاملہ ہوا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ منافقین نکلنا چاہیں گے، رال ٹپکے گی، کہ مال ملے گا تو ان کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو عمرے پر حضور کے ساتھ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہی فتح خیبر کے لیے سن 7 ہجری میں جائیں گے۔
اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورہ فتح کی آیات 18 تا 26، بیعت علی الموت کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ان کے لیے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 1400 صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا کہ اللہ انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا، بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو میسر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس جد و جہد میں اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور بالآخر فتح مکہ تک معاملہ جائے گا اور اللہ کا دین سربلند ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری رکوع ہے سورہ فتح کا آیات 27 تا 29، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد صلح یا جنگ کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو، لیظہرہ علی الدین کلی۔ یہ اللہ کے رسول کا مقصد بعثت ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے۔ اس کام کے لیے بڑی عظیم محنت کی، جد و جہد کی ضرورت تھی، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ساتھ شریک تھے۔ جب ضرورت محسوس ہوئی صلح بھی کی گئی، اور جب قوت تھی تو اقدامات بھی مشرکین و کفار کے خلاف کیے گئے۔ صحابہ کرام کی جماعت کی تحسین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، مطلب استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، اور آپس میں بڑے نرم دل اور نرمی کرنے والے ہیں۔ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و فضل کے طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود سے ان کے چہروں پر اثرات دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ان کی مثال اس طرح بیان ہوئی کہ جو زمین سے ایک کوپل اگ جائے، یعنی ایک کوپل پھٹے اور پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرے اور پھر وہ تناور درخت بن جائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہ بیج ڈالا ایمان کا، اور ایک پوری جماعت تناور درخت بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جماعت صحابہ کا تذکرہ بتایا گیا، جو خود اس کو کاشت کرنے والے امام الانبیاء علیہ السلام وہ اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور جو کافر ہیں وہ جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو مزید نوازتا رہے گا، اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مدنی صورت ہے سورۃ الحجرات، اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات۔ بہت قیمتی صورت ہے، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات، ریاستی معاملات، معاشرتی معاملات کے حوالے سے بڑے قیمتی احکامات یہاں پر عطا ہوئے۔ پہلا رکوع ہے سورہ حجرات کی آیات 1 تا 10، اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں۔ بتایا گیا کہ اسلامی ریاست جیسے ایک فرد، ایک بندہ مومن انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا پابند ہے، ایک اجتماعیت مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے، اور اسلامی ریاست کی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا تذکرہ کہ آپ کے فرامین اور آپ کا اسوہ پوری امت کو یکجہتی عطا کرنے والا ہے۔ آپ کا ادب اور احترام بیان کیا گیا کہ حضور کے سامنے موجود ہو تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ حضور کے ادب اور احترام کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آج ہمارے درمیان حضور کا ذکر خیر آئے اور حضور علیہ السلام کی مبارک احادیث کا ذکر ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بھی حضور کے ادب کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہم ہدایت دی گئی، اگر کوئی اہم خبر تمہارے پاس کوئی لانے والا ہو اور کوئی فاسق ہو تو خبر کی تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی بات پر تم عمل درآمد کرو، کسی کا نقصان کر بیٹھو۔ بتایا گیا کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو۔ ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات نہ ہو، بلکہ جوڑنے کی کوشش کی جائے، صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر کبھی دو گروہوں کا معاملہ بڑا شدید ہو جائے اور طاقت بھی استعمال کرنی پڑے مسلمانوں کو ان کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے، تو طاقت استعمال کی جائے۔ صلح اتنا اہم معاملہ ہے۔ بتایا گیا تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی قرار دیا گیا۔ دوسرا رکوع سورہ حجرات کی آیات 11 تا 18، تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ یہ اصول بھی اس رکوع میں عطا ہوا۔ پہلے بتایا گیا کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں جس سے دل پھٹ جاتے ہیں، کچھ برائیاں ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے پیچھے کرتے ہیں۔ ان برائیوں سے اس مقام پر روکا گیا۔ مذاق اڑانا، تانے دینا، برے نام رکھ کر چڑھانا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگ کر اس کے عیب تلاش کرنا اور غیبت کرنا، یہ ایسی گھٹیا باتیں اور برائیاں ہیں جس سے دل پھٹتے ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا جو اکٹھ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان برائیوں سے روکا گیا۔ بتایا کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے اور سب کے اولین والدین آدم و حوا ہیں علیہم السلام، اس ناطے سب برابر ہیں۔ قبیلوں کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے رکھی، فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، تعارف حاصل ہو جائے۔ باقی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگ کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نگاہوں میں تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اسلام اور ایمان کا ایک فرق بتایا گیا۔ اسلام اقرار کا نام ہے
اور ایمان تصدیق کا نام ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کا دل ٹھک گیا، اور جب دل ٹھک گیا تو انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، مستقل عمل جہاد کا، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، بندگی کی دعوت دینے کے لیے، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ عمل جہاد کا بتائے گا کہ دل میں سچا ایمان موجود ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تم میں سے کوئی یہ جتائے نہ کہ میں ایمان لے آیا، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اس کا احساس کرو اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے سورہ قوف سے، اور اب مکی صورتوں کا ایک تسلسل ہے۔ سورہ قوف اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان، یہ اس کا عنوان ہے۔ پہلا رکوع سورہ قوف کی آیات 1 تا 15 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر، بے شمار قدرتیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہوا۔ وسیع و عریض آسمان اور زمین اللہ نے بنائے، سورج چاند اور ستاروں سے زمین کو، سورج جسے زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے اور چاند سے اور ستاروں سے سجایا، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش کا برسنا، میووں کا اگنا، نباتات کا میسر آنا، بارش سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جو دوبارہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ بعض قوموں نے پچھلی اس ساری حقیقتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ جس سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسرا رکوع سورہ قوف کا آیات 16 تا 29 اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان، بتایا گیا اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور انسان کے نفس میں جو خیال تک آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ ہر لفظ جو بندہ کہہ رہا ہے لکھنے والے 2 فرشتے تیار بیٹھے ہیں، اور ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کا ایک شیطان بھی جو لگا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا تمام انسان و جنات کو جہنم میں ڈال دو، وہ لوگ جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے۔ ساتھ ہی جو شیطان تھا شخص کا وہ کہے گا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ خود یہ گمراہ تھا۔ اللہ جواب میں کہے گا تمہیں جرائم کے سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ شیطان ورغلانے والا بھی جہنم میں اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تیسرا رکوع سورہ قوف کی آیات 30 تا 45 حق کی معرفت حاصل کرنے کے 2 ذریعے، بتایا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کا نوالا بنے گی لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ استغفر اللہ، جہنم کے پیٹ کی بات ہے، اللہ اور بھی ہے تو اس میں ڈال دیں، اللہ اکبر، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں اہل ایمان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور خوب نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ 2 قسم کے لوگ حق کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ایک وہ جن کے دل گناہ، تعصب، تکبر سے پاک ہوں، یہ فوراً آگے بڑھ کر حق قبول کرتے ہیں، اور بعض ہوئے کہ جن کے دل ذرا زنگ آلود ہوتے لیکن اگر وہ پیغام حق کو سنتے رہیں، توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیں تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو نور حق سے مزید منور فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات ہے اور یہ 26 سپارے میں سورت شروع ہوتی ہے، 27 سپارے میں اس کی تکمیل۔ تذکیر بالقرآن کا شاہکار، قرآن حکیم کی نصیحت کا بڑا عمدہ بیان۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 23 دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بتایا گیا اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، وہی انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں بھون دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور متقین کو باغات اور چشمے عطا کیے جائیں گے۔ وہ متقین جو رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ہمارے اندر بھی نیکی بدی کا ایک شعور ہے جو توجہ دلاتا ہے کہ آخرت برپا ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس آسمان سے بارش برستی ہے، انسان کا رزق عطا ہوتا ہے، وہیں سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آئے گا۔ اللہ ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار